نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب وضوء الرجل مع امرأته، وضو کرنا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی کیا دونوں مل کے وضو کر سکتے ہیں ایک برتن سے؟ وفضل وضوء المرأة، اور اگر عورت پہلے وضو کر لے تو اس بچے ہوئے پانی سے مرد کر سکتا ہے. وتوضأ عمر بالحمیم، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا، یعنی کیا پانی اگر ٹھنڈا یا گرم ہو تو اس سے بھی کوئی وضو پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ اتنی ساری باتیں شاید اس لیے لکھ دی گئی بہت سو سال پہلے کہ بعد میں لوگ ایسے آئیں گے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین میں اختلاف کریں گے کہ نہیں جی وضو تو صرف ٹھنڈے پانی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گرم پانی نہیں استعمال کیا. تو اس لیے یہ روایات آ گئیں تاکہ جو کام ہم کریں ان کے دائرے میں اطمینان کے ساتھ کریں اور دین میں زیادہ سختیاں نہ پیدا کریں. اور وَمِن بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ، عیسائی عورت کے گھر سے وضو کیا، یعنی کافروں کے گھر کا پانی پاک ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ پانی تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. تو یہاں خاص طور پر عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ عورت کو ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں وضو کرنا چاہتے ہیں اور بیوی نے پے کر لیا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور شوہر کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، یا اس کا استعمال شدہ پانی دوسرا استعمال کر لے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، سب جائز ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، تھے مرد اور عورتیں یتوضؤون وضو کرتے فی زمان رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمیعا مل کر، یعنی ایک ہی حوض سے یا ایک ہی جگہ سے باری باری وضو کر لیتے تھے، یا بعض اوقات اکٹھے بھی. بعض اوقات آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، دوسری طرف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں اور اس طرف آپ کر رہے ہیں، تو اس میں پانی اگر ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، کوئی ایک نہر ہے یا ایک چشمہ ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب کے ہاتھ پڑ رہے ہیں، تو مرد کا ہاتھ پڑنے سے عورت کے لیے پانی حرام نہیں ہوتا، یا عورت کا ہاتھ پڑنے سے مرد کے لیے وہ پانی استعمال کرنا ناجائز نہیں ہوتا، یعنی اس سے کیا جا سکتا ہے. باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ، سب کا مطلب انڈیلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوءہ اپنے وضو کا پانی علی المغمى علیہ بے ہوش شخص پر. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن محمد ابن المنکدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، وانا مریض، اور میں بیمار تھا. لا عاقل، کچھ سمجھ نہ رہا تھا، یعنی بے ہوش سا تھا. فتوضأ، تو آپ نے وضو کیا، وصب علی من وضوئہ، اور مجھ پر اپنے وضو کا پانی ڈالا. فعقلت، تو مجھے ہوش آ گیا. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ لمن المیراث، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث کس کے لیے ہے؟ انما یرثنی کلالہ، کیونکہ میرے وارث کلالہ ہیں، اور باپ اور بچوں کے علاوہ وارث کلالہ کہلاتا ہے، یعنی والد بمانا پیرنٹس اور ولد بمانا چلڈرن، کہ میرے ماں باپ اور بچے نہیں ہیں، میرے ان کے علاوہ وارث ہیں، تو میراث کس کو ملے گی؟ فنزلت آیت الفرائض، تو فرائض کی آیت یعنی وراثت کی تقسیم کے متعلق آیت نازل ہو گئی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے خاص طور پر کلالہ کے بارے میں، کہ جس شخص کی اپنی اولاد یا اپنے پیرنٹس نہ ہو اس کی میراث کس کو جائے گی، اس کا آگے ذکر آئے گا. باب الغسل والوضوء فی المخدب، غسل اور وضو لگن میں، مخدب کہتے ہیں لگن. والقدح، پیالہ. والخشب، لکڑی کا برتن. والحجارت، پتھر کا برتن. یعنی اگر چینی کا پیالہ ہو یا پتھر کی کوئی چیز ہو یا لکڑی کی ہو یا کسی اور چیز کی، تو کیا ان سب میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کچھ منع تو نہیں. حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبداللہ ابن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا. فقام، تو کھڑا ہو گیا. من کانا، جو کوئی تھا. قریب الداری، اپنے گھر کے قریب. الی اہلی، اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. یعنی نماز کا وقت آیا تو سب صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے اور جا کے وضو کرنے لگے. وبقی قوم، اور کچھ لوگ بچ گئے، یعنی ان کے گھر دور ہوں گے، کسی اور شہر کے ہوں گے، یا قریب گھر نہیں ہوگا تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ نماز کے لیے گھروں پہ جا کے وضو کرے. تو قریب کے گھروں والے تو گھر چلے گئے اور کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہے. فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخدب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کی لگن لائی گئی، یعنی پتھر کا برتن. مخدب جو ہوتا ہے خاص طور پر کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور یہ بھی اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات جن برتنوں میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں انہی میں پانی بھر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے وضو کیا جاتا ہے، تو کپڑے تو ظاہر میلے بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ مثلا ناپاک بھی ہوتے ہیں جیسے بچوں کے کپڑے، تو ان کو اگر پاک کر لیا جائے اور پھر اس میں پانی بھر کے رکھ دیا جائے تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں آپ کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا، فیہ ماء، جس میں پانی تھا، فصغر المخدب، تو وہ مخدب کم پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی، یعنی وہ پانی کا برتن چھوٹا ہو گیا، ان یبسط فیہ کفہ، کہ اس میں آپ کا ہاتھ ڈالا جائے، یعنی اتنا نہیں تھا کہ جس میں آپ کا ہاتھ پھیل جائے، اتنا چھوٹا برتن تھا وہ پتھر کا۔ فتودع القوم کلہم، لیکن اس کے باوجود یعنی اتنا چھوٹا برتن کہ آپ کا پورا ہاتھ بھی اس میں پھیل کے نہیں آتا تھا، پھر بھی سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ قلنا کم کنتم، ہم نے پوچھا کتنے تھے تم؟ قال 80 وزیادہ، 80 سے زیادہ۔ یہ حدیث اس حدیث سے ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ رکھے رکھا جب تک کہ سب نے وضو کر لیا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا۔ یہ معجزہ ہے آپ کا۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، اس میں ہاتھ دھوئے، منہ دھویا اور اس میں کلی کی۔ یہ پیچھے بھی شاید ذکر ہو چکا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے کیا کیا، ہم نے نکالا آپ کے لیے ایک برتن جو پیتل کا تھا، اس میں پانی ڈال کے دیا آپ کو۔ یعنی مہمان گئے ہوں گے آپ کے پاس، جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عام برتن استعمال ہوتے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو خاص برتن نکال کے لایا جاتا ہے، تو یہاں بھی کہتے ہیں اخرجنا، ہم نکال لائے۔ کیا نکال لائے؟ تورن من صفرن، زرد رنگ کا برتن، یعنی پیتل یا تانبے وغیرہ کا ہوگا۔ اور اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ دھات کے برتنوں میں بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ فتودع، وضو کیا، فغسل وجہہ ثلاثا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، ویدیہ، اور ہاتھوں کو مرتین 2 مرتبہ، ومسح برأسہ، اور اپنے سر کو مسح کیا، فاقبل بہ وادبر، سامنے کی طرف سے، پچھلی طرف سے، وغسل رجلیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھاری ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بیماری کی وجہ سے مراد ہے، واشتد بہ وجعہ، اور شدید ہو گئی آپ کی تکلیف، وجع درد کو کہتے ہیں، یہ مرض الموت کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر سر درد ہوتا ہے، یعنی بہت شدید درد تھا۔ استأذن ازواجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اپنی ازواج مطہرات سے، فی، اس بارے میں، ان یمرض فی بیتی، کہ تیمارداری کی جائے آپ کی میرے گھر میں، یعنی باہر کبھی اس گھر میں جا رہے ہیں کبھی اس گھر میں، تو سب ازواج مطہرات کی اجازت سے آپ نے حضرت عائشہ کے گھر رہنے کا فیصلہ فرمایا۔ فأذن لہ، اذن جمع کا صیغہ ہے، ان سب عورتوں نے اجازت دے دی، یعنی ازواج مطہرات نے، لہو آپ کو۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بین رجلین، 2 آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاہ فی الارض، گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے قدم رکھ رہے تھے، تخط خط لکیر کو کہتے ہیں نا، یعنی کھینچ کھینچ کے پاؤں رکھ رہے تھے، یعنی بیمار جو تھے تو بمشکل چل رہے تھے، اور 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے تھے، بین عباس و رجل آخر، حضرت عباس کے درمیان اور ایک اور آدمی کے درمیان، اور یہ حضرت علی ہیں، حضرت عائشہ ان کا نام نہیں لے رہی۔ قال عبید اللہ، حضرت عبید اللہ کہتے ہیں، فاخبرت عبد اللہ ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس کو خبر دی، فقال اتدری من الرجل الاخر، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ یہ دوسرا آدمی کون تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال هو علی، کہا وہ حضرت علی ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی انسان تھے، اور انسانوں کے درمیان چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی رہتی ہیں ان کا اظہار بھی کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحبہ نے جو یہ بات کی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں نام لیا، تو ایسی بات نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوسری دیگر روایات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ایک طرف اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے ہوئے لوگ تھے، ایک طرف تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ مستقل تھے، اور دوسری طرف لوگ تبدیل ہو رہے تھے، کبھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کبھی کوئی کبھی کوئی۔
मुमकिन है जिस वक्त सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा उस वक्त कोई अजनबी हो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, लेकिन बाद में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा और दीगर लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया। तो ऐसी सूरत में ये बात कह देना कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनका नाम जानबूझ के नहीं लिया, ये गलत बात है। यहाँ हदीस में इमाम बुखारी ने इस तरह का कोई अल्फाज नहीं जिक्र किए, आप देख सकते हैं, इनमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इमाम बुखारी यकीनन जानते होंगे इस चीज़ को और उनके इल्म में दूसरी रिवायात भी होंगी, यहाँ उन्होंने ऐसे अल्फाज जिक्र नहीं किए। तो हकीकत में इन अल्फाज के साथ अगर कि उन्होंने जानबूझ के नाम लिया, ये खामखा का इल्ज़ाम तराशी है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचने की तौफीक दे। वकानत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो हदीसु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करती हैं हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाला फरमाया बादमा दखल बैतहू, इसके बाद कि वो अपने घर में आ गए। अपने घर से मुराद यहाँ हजरत आयशा का घर है। वश्तद्द वजअहू, और आपकी तकलीफ बहुत बढ़ गई। हरीकू अलैया, उंडेलो मुझ पर, मिन सबअ क़िरबिन, 7 मशकें, मश्क होता ना लेदर बैग जिसे पानी रखा जाता है, लम तुहलल, जो खोली नहीं गई, यानी बिल्कुल पाकीज़ा हो, भरी हुई हो, नहीं खोले गए। औकियतुहुन्ना, उनके धागे, यानी उनके मुंह बंद हो। मुकम्मल मशकें 7 मुझ पे डालो। लअल्ली आहदु इलन्नास, शायद कि मैं वसीयत कर सकूं लोगों को, यानी उनको खिताब कर सकूं। व उजलिसा फी मिखदबिन, तो नहलाने के लिए आपको किस में बिठाया गया? मिखदब में, यानी पत्थर के एक टब में। लिहफ्सता, ये हजरत हफ्सा का था। अब इमाम बुखारी बताना ये चाहते हैं कि औरत के बर्तन में या वो जगह जहाँ औरत नहाती हो घर में, उसमें मर्द भी नहा सकता है। ये हजरत हफ्सा का बर्तन था, ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी। सुम्मा तफ़िक़ना नसुब्बु अलैहि तिलकल क़िरबा, फिर हम आप पर पानी बहाते गए या बहाना शुरू कर दिया। तफ़िक़ा यख़्सिफ़ान, कुरान पाक में भी आता ना, हत्ता तफ़िक़ा युशीरु इलैना, यहाँ तक कि आपने हमें इशारा किया, अन क़द फ़अल्तुन्ना, कि तुम अपना काम कर चुकी, यानी और न डालो। सुम्मा ख़रज इलन्नास, फिर आपका बुखार कुछ कम हो तो लोगों की तरफ गए। इससे क्या पता चलता है कि बुखार में ठंडे पानी से नहाना जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ये तिब्बे नबी का एक हिस्सा है, और जो तबीब इसका इनकार करे वो जाहिल है। और अब तो शायद मानते भी हैं कि बुखार में सर धो दें या नहला दें, जबकि कुछ अरसा पहले इसकी इजाजत नहीं होती थी।